بابا کو بھی آؤ بولنا کام سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی اللہ جل جلالہ و جل شانہ کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء و تمام مرسلین پر، اور خصوصاً اللہ کی انگنت رحمتیں و برکتیں نازل ہو نبی آخر الزمان، ہمارے سردار، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور سلام ہو تمام اہل بیت پر، اور سلام ہو آپ کے متبعین پر۔ دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے ہفتہ واری درس جو مسجد حاضہ میں پچھلے 9-10 مہینوں سے کچھ تجاوز کر گیا ہے، گزشتہ میں نے آپ کو اس میں مشرکان عرب کے عقائد کے بارے میں آپ کو میں نے بتایا۔ مشرکان عرب کے عقیدے کیا تھے، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ وہ صرف اور صرف بتوں کے پجاری تھے۔ تو میں نے اس کی وضاحت کر دی کہ صرف بتوں کی پوجا کرنا کوئی عقلی دلیل بھی نہیں ہے، کوئی عقلی بات بھی نہیں ہے، اور کوئی مخلوق بھی، کوئی انسان بھی محض پتھر یا محض لکڑی کی پوجا نہیں کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے جو مورت تراشی جاتی ہے، میں نے آپ سے کہا کہ جو لکڑی اور پتھر کی مورت تراشی جاتی ہے، وہ مورت جو بناتے ہیں وہ کسی نہ کسی شخصیت کی بناتے ہیں۔ اب وہ شخصیت چاہے انسانوں میں سے ہو، جنوں میں سے ہو، فرشتوں میں سے ہو، تصور میں چاہے کوئی بیٹھا ہو، کسی کے تصور میں، کسی کے عقیدے میں فرشتہ بیٹھا ہوا ہوگا، اس کی پوجا کر رہے ہوں گے، کوئی جن کی پوجا کر رہا ہوگا، کوئی انسان کی پوجا کر رہا ہوگا۔ تو پیچھے تو ایک مخلوق ہے، ایک جنسی ہے، ایک جاندار جنسی ہے تصور میں، اور تصوری پکچر بنا لیا جاتا ہے، خیالی پکچر بنایا جاتا ہے اور اس کی پوجا کی جاتی ہے۔ دھیان رکھنے کے لیے، کانسنٹریشن کے لیے کوئی ایک مورت یا صورت بنائی جاتی ہے۔ اب سامنے جو چیز رکھی جاتی ہے وہ صرف دھیان کے لیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک حقیقت ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کو۔ تو عموماً قرآن مقدس میں جو مشرکان عرب کے عقائد کا ذکر ہے کہ مشرکان عرب کے یہ عقیدے تھے، تو بہت سارے علماء کرتے ہیں یہ کام۔ پتہ نہیں اب کیوں کرتے ہیں ایسا، مجھے نہیں معلوم، میں کسی کی طرف سے نہیں بول سکتا، لیکن بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ عموماً علماء یہ باور کرواتے ہیں لوگوں کو کہ قرآن مجید میں جہاں مشرکان عرب کے عقیدوں کے ضمن میں جو آیات ہیں وہ تو بتوں کے لیے ہیں، وہ تو بت پرست تھے اور وہ بتوں کے ضمن میں آئی ہے آیتیں ہیں۔ جہاں جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خبر دی ہے وہ یعبدون من دون اللہ، کہ وہ اللہ کے سوا عبادتیں کرتے ہیں، تو وہ بتوں کی عبادتیں کرنے والے لوگ تھے، وہ بتوں کی پرستش کرتے تھے، یہ باور کرواتے ہیں۔ اور پھر لوگوں کے ذہن میں یہ ڈالتے ہیں بات، درس قرآن دیتے ہوئے یا عقیدے کا درس دیتے ہوئے یا مجلسوں میں بڑے بڑے جلسے منعقد کر کے وہ جو بیانات کرتے اپنے، ان بیانات میں عمومی طور پر وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ فرقہ بن جاتے ہیں، ایک فریق بنتے ہیں، اور مسلمانوں کے ایک اور فریق کو اپنے سے الگ کرتے ہیں، الگ کر کے وہ یہ باور کرواتے ہیں کہ دیکھو ایک وہابی فرقہ ہے، ایک گمراہ فرقہ ہے، اور وہ گمراہ فرقہ اور وہابی فرقہ قرآن مقدس کے ان آیات کو کوٹ کرتا ہے من دون اللہ کے ضمن میں جہاں پر آئی ہے، وہ یعبدون من دون اللہ کے ضمن میں جہاں یہ بات آئی ہے کہ اللہ کے سوا عبادت کرنے والے تھے، تو وہ ساری آیات جو یہ گمراہ وہابی فرقے والے کوٹ کرتے ہیں وہ بتوں کے ضمن میں ہے قرآن میں، اور یہ وہابی ہمارے کو گمراہ کرتے ہوئے بولتے ہیں کہ اللہ والوں کے لیے ہے، یہ اللہ والوں کے لیے نہیں ہے۔
وہ بتوں کے لیے ہے قرآن میں، اللہ والوں کے لیے نہیں ہے۔ اب یہ کہہ کر کے وہ ایک جواز پیدا کرتے ہیں کہ اللہ والوں کے لیے وہ کام کر سکتے ہیں، بتوں کے لیے نہیں کر سکتے۔ وہ کیا ذہن میں ڈالتے ہیں، آپ کے مسلمانوں کے ذہن میں ڈالتے ہیں کہ وہ جو قرآن مقدس جس کو برا کہہ رہا ہے، جس کو شرک کہہ رہا ہے قرآن، وہ شرک اگر بتوں کے ساتھ آپ کرتے ہیں تو شرک ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ اللہ والوں کے ساتھ وہ عمل ہو، وہ فعل ہو، تو پھر وہ شرک نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آئی میری بات؟ یہی تو کہتے ہیں نا سارا معاملہ، میں اگر غلط بول رہا ہوں تو میرا گریبان پکڑنا، یہی بات بولتے ہیں نا، یہی باور کرواتے ہیں کہ وہ صرف بتوں کے لیے ہو تو پھر وہ کفر ہے، وہ شرک ہے، لیکن وہ اہل اللہ کے لیے ہو، اللہ کے ولیوں کے ساتھ وابستہ ہو، ولی اللہ کے ساتھ وابستہ ہو، وہ عمل جو قرآن میں ہے، تو پھر وہ شرک نہیں ہوتا ہے، یہ باور کروایا جاتا ہے۔ تو یہی سب سے بڑی اور بھیانک غلطی کرتے ہیں، بلکہ یہ جرم کرتے ہیں۔ یہ صرف غلطی نہیں کرتے بلکہ ایک جرم کرتے ہیں، یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ ظلم عظیم ہے، یہی شرک ہے، یہی شرک ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ دیکھیے قرآن مقدس اصولوں کی کتاب ہے، وہ قانون اور اصول بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس قانون اور اصول پر اب آپ جو بھی عمل کریں گے وہ اسی قانون کے ضمن میں ہوگا، اسی اصول پر ہوگا اللہ کے یہاں، اس میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ آپ وہ شرکی افعال چاہے کسی پتھر کی مورت کو سامنے رکھ کر کے کریں، لکڑی کی مورت رکھ کر کے کریں، کسی جھاڑ کو سامنے رکھ کر کے کریں، کسی پہاڑ کو سامنے رکھ کر کے کریں، یا پھر کسی فرشتے کو تصور میں لا کر کے کریں، یا کسی جن کو اپنے خیال میں لا کر کے کریں، یا پھر کسی پیغمبر کو، کسی رسول کو اپنے ذہن میں لا کر کے کریں، یا کسی ولی کو لا کر کے کریں، اصول وہی ہے، قانون وہی ہے، وہ شرک ہی ہوگا۔ اللہ کے ماسوا کسی کے لیے بھی کیا جائے، ایک ماسوا اللہ کے آپ کسی کے لیے بھی کریں وہ عمل، وہ شرک ہوگا۔ تو وہ تمام تفصیلات میں نے گزشتہ کے درسوں میں آپ کو بتائی ہے، وہ آپ کو ذہن میں بہت اچھا رکھنا ہے۔ عقیدے کے ضمن میں بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو گزشتہ نوٹ کروا دیا۔ اسی ضمن میں اگر آپ آگے بڑھتے ہوئے میں آپ کو ایک اور صورت بھی لکھا دیتا ہوں۔ گزشتہ میں نے آپ کو بہت سے لکھا دیا، میں اس کو کیا ہو رہا ہے اگر ریپیٹ کر رہا ہوں، ریوائز کر رہا ہوں، پچھلے درسوں کو یاد دلا رہا ہوں تو وقت طویل ہو رہا ہے، آپ حضرات بھی بور ہو رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، پھر سے پچھلی باتیں ہی آ رہی ہیں، تو مناسب بھی نہیں معلوم ہو رہا بار بار اس کو دہراؤں میں۔ اب آپ یاد رکھ لیا کریں، ہے نا، آپ کے پاس کیا کیا لکھا ہوا ہے۔ سورہ یونس کی 18ویں آیت کریمہ لکھی ہوئی ہے، آپ کے پاس سورہ زمر کی آیت نمبر 3 لکھا دی گئی ہے، آپ کے پاس سورہ بنی اسرائیل کی آیاتیں لکھا دی گئی ہے 55 56، یہ سب آپ کے پاس لکھا ہوا ہے۔ مزید میں آپ کو سورہ احقاف لکھ لیجیے، آپ سورۃ الاحقاف کی چند آیاتیں آپ کو میں لکھا دیتا ہوں۔ ایک تو بہت اہم بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس صورت میں ایک ایسی حقیقت بیان کرتے ہیں جو عقلی دلیل یعنی منطق کے اعتبار سے، لاجک کے اعتبار سے بھی ہر اہل عقل کی عقل کو جھنجھوڑنے کے لیے بہت کافی ہے۔ وہ کیا ہے؟ قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض۔ کسی بھی جنات، کسی بھی انسان کی عقل کو دعوت دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی، جو عقل سلیم اللہ نے عطا کی نعمت ہے بہت بڑی۔ عقل سلیم جو ہے، اچھی عقل، اچھی سمجھ، سوجھ بوجھ، سمجھداری، فہم و ادراک، کیا ہے؟ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، فہم و ادراک۔ میں ایسے نہیں بول رہا ہوں، یہ بات رسول اللہ کی ہے، صحیح حدیث شریف میں ہے، من اراد اللہ یؤتیہ خیرا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ ارادہ کرتا ہے کسی کو خیر عطا کرنے کا،
من اراد اللہ یؤتیہ خیرن، اللہ ارادہ کرتا ہے کسی فرد کے لیے کہ یؤتیہ خیرن، اس کو خیر عطا کرنا چاہتا ہے، تو یفقہہ فی الدین، رسول اللہ فرماتے ہیں خیر عطا کرنے کا اللہ کا ارادہ ہو جائے، نعمتیں عطا کرنا چاہے اللہ اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو، تو کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یفقہہ فی الدین، تو اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں، دین کا فہم عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی نعمت اللہ کی ہے کہ کسی کے اندر فہم اور ادراک پیدا ہو جائے، سمجھداری پیدا ہو جائے، دین کو سمجھنے کا مزاج اس کا بن جائے، تو اللہ کی نعمت ہے، یہ رسول اللہ فرمائے۔ تو اس ضمن میں یہ بہت اہم آیت ہے سورہ احقاف کی بھی، اور اس کے ضمن میں سورہ لقمان میں بھی ہے آیت نمبر 11، وہ بھی لکھ لیجئے ساتھ ساتھ سورہ احقاف کے، وہ بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو انشاءاللہ۔ تو یہاں سورہ احقاف کی آیت نمبر 4 میں رب العالمین کا یہ بیان، یہ سوال سنیے، قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، اے نبی محترم ان سے کہو بھلا ذرا دیکھو تو، غور تو کرو، سوچو تو، قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، ما تدعون من دون اللہ، تم جن کی عبادتیں اللہ کے سوا کر رہے ہو، تم جن کی بھی عبادتوں کے اقسام بجا لا رہے ہو، عبادتوں کے اقسام بہت ہیں، میں نے آپ کو بتایا، عبادت صرف نماز یا روزے کا نام نہیں ہے، عبادت کے کئی اقسام ہوتے ہیں بندگی کے، بندگی بہت طویل چیز ہے، اور وہ بہت تفصیل کے ساتھ میں آپ کو سمجھانے والا ہوں بندگی کی تفصیل کیا ہوتی ہے، عبودیت کیا ہے، وہ کب سمجھاؤں گا میں آپ کو؟ جب اللہ کی ربوبیت سمجھا رہا ہوں گا میں آپ کو، اللہ رب ہے کائنات کا، اللہ رب العالمین ہے، تو رب کے معنی کیا ہے؟ تو رب کی ضد ہے، رب کا اپوز ورڈ ہے، رب کا اپوز ورڈ، اس کی ضد والا جملہ کیا ہے؟ لفظ عبد، لفظ رب کی ضد ہے لفظ عبد، تو جب میں رب سمجھاؤں گا تو عبد بھی سمجھاؤں گا، آج تفصیل نہیں بتاؤں گا، اختصار کے ساتھ بتا رہا ہوں۔ قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، نبی ان سے بات کرو، کن سے؟ مشرکان عرب سے، میں نے انہی کی بات، ابھی میں انہی کی بات پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے پچھلے کئی درسوں سے، مشرکان عرب کے عقائد، ان کے تصورات وہ پیش کر رہا ہوں، پھر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ مشرکان عرب ہی اکیلے مشرکین نہیں تھے، مشرکان عرب ہی رسول اللہ کے زمانے کے، رسول اللہ کے مقابل وہی اکیلے مشرکین نہیں تھے، اہل کتاب بھی مشرکین تھے۔ اہل کتاب مطلب معلوم ہے اہل کتاب کس کو کہتے ہیں؟ تورات والے، انجیل والے، زبور والے، آسمانی کتابوں کی طرف نسبت رکھنے والے، آسمانی کتابوں کو ماننے والوں کو کہا جاتا ہے اہل کتاب۔ تو وہ آسمانی کتابوں پر جو ایمان رکھنے کے دعوے دار تھے، جو نبیوں کی طرف نسبت کرتے تھے، وہ بھی مشرکین تھے رسول اللہ کے زمانے میں۔ تو ان کا شرک کیا تھا وہ بھی میں رکھوں گا آپ کے سامنے۔ تو ابھی میں کیا بات کر رہا ہوں؟ مشرکان عرب کی، وہ یاد رکھ لیجیے آپ اچھے طریقے سے۔ تو اب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھنے کے لیے رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں، قل، ان سے پوچھو، ان سے بات کرو، ارائیتم ما تدعون من دون اللہ، ذرا سوچو تو، ذرا دیکھو، تیرے عقل سے کام لو، ذرا غور کرو۔ یہ کئی معنوں میں آتا ہے، ارائیتم، تم دیکھتے نہیں، تم دیکھو تو، ذرا تم سوچو تو، جیسے ہم بھی بولتے ہیں اپنے معاشرے میں۔ کیا؟ ما تدعون من دون اللہ، تم اللہ کے سوا جن کی عبادتیں کرتے ہو، جی، ارونی ماذا خلقوا من الارض، ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے بتاؤ زمین میں سے کیا پیدا انہوں نے کیا ہے۔ تم ان کو معبود سمجھ کے ان کی عبادت، ان کی بھکتی کر رہے ہو نا، تو ذرا پروف بھی کرو کہ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے کائنات میں، زمین میں، تمہاری زمین میں ہی بتاؤ۔ کائنات تو بہت بڑی بات ہے، کائنات بہت 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 بڑی شے ہے کائنات،
یونیورس کے بارے میں آپ حضرات کو شاید کتنے لوگ جانتے ہیں، مجھے نہیں معلوم. اور آج تو جدید تو سائنس ٹیکنالوجی کا دور آ گیا ہے، تو یہ جو کائنات ہے نا، یونیورس، اس کی وسعت، اس کے بارے میں جو ڈیٹیلنگس آ رہی ہے، ہماری روح کانپ اٹھتی ہے، ہمارے پیروں تلے زمین کھسک جاتی ہے، ہوش اڑ جاتے ہیں ہمارے. کائنات کیا چیز ہے؟ کائنات بہت بڑی چیز ہے. انشاءاللہ میں کبھی کائنات کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. تو ابھی تو اللہ تعالیٰ یہاں زمین کے بارے میں پوچھ رہے ہیں ان سے. جی زمین بہت، کائنات کے مقابلے میں زمین بہت حقیر چیز ہے. صرف ایک ڈاٹ بھی نہیں ہے، ایک ڈاٹ بھی نہیں جو نظروں سے نظر آ جاتا ہے. ڈاٹ، ایک ڈاٹ تو ہم جیسا پین سے ایک ڈاٹ لگا دیتے ہیں پیپر پہ، وائٹ پیپر پہ پین رکھ کے اٹھا دیتے ہیں تو ایک نقطہ جو ڈاٹ آ جاتا ہے، وہ ڈاٹ تو پھر بھی آپ کی آنکھوں سے دکھ جاتا ہے نا، آپ اس کو دیکھ سک رہے ہیں ڈاٹ کو. تو وہ بہت بڑا ہو جائے گا. کائنات کی مثال اگر میں زمین کی مثال کائنات میں جوڑ کے دوں تو زمین تو ایسا نقطہ ہے جو دکھائی بھی نہ دے کائنات کے مقابلے میں. کائنات کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں تو چھوڑ ہی دیجیے. صرف کائنات کے مقابلے میں زمین ایک نقطہ بھی نہیں، ایک ڈاٹ بھی نہیں بول سکتے آپ. کریشن کے مقابلے میں بتا رہا ہوں میں آپ کو، کریٹر کا مقابلہ نہیں. تو زمین، جس زمین میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہی کا سوال پوچھ رہے ہیں محمد رسول اللہ کے ذریعے سے. ان سے پوچھو اے محمد رسول اللہ کہ جن جن کی تم عبادت اللہ کے سوا کر رہے ہو، ارونی ماذا خلق من الارض، مجھے بتاؤ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے زمین میں سے. تمہاری زمین میں سے انہوں نے کیا پیدا کیا ہے بتاؤ. ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمانوں میں کوئی ان کی حصہ داری ہے کیا، ان کی پارٹنرشپ ہے کیا، کوئی حصہ داری ہے کیا، کوئی انویسٹمنٹ ہے کیا، کوئی تخلیق ہے کیا، کوئی انوویشن ہے کیا ان کا آسمانوں میں. سوال دیکھیے، رب کبریا کا سوال ہے. پوچھ رہے ہیں کہ تم جن کی عبادت اللہ کے ماں سوا کر رہے ہو، بتاؤ ذرا زمین میں سے انہوں نے کیا پیدا کیا، یا ساتوں آسمانوں میں ان کی کیا حصہ داری ہے، کیا شرکت ہے ان کی. تو یہاں سے معلوم ہو رہا ہے کہ خالق نہیں ہے اور ان کی کوئی ساجھیداری نہیں ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کی قدرت میں، تو ان کو حق بھی نہیں ہے کہ وہ معبود کہلائے یا عبادت کی کوئی قسم بھی ان کے لیے خاص کی جائے. عبادت کی کسی بھی قسم کو ان کے لیے مخصوص کرنے کا ان کو حق بھی نہیں ہے. یہ وہ بات بیان فرمائے. اس کے بعد فرماتے ایتونی بکتاب ایتونی بکتاب. اب یہ بہت خاص بات اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں. لاؤ میرے پاس کوئی کتاب ہو تو. کسی کتاب میں تو لکھا ہوگا، آسمانی کتاب میں، کسی ایک آسمانی کتاب میں تو یہ بات درج ہوگی کہ انہوں نے کچھ حصہ پیدا کر دیا تھا، یا کچھ ان کی قدرت کا حصہ آسمانوں میں بھی ہے. کسی کتاب میں تو ہوگا. تو ایتونی بھی کتاب من قبل ھذا، من قبل ھذا، اس کے یہ قرآن جو میں نازل کر رہا ہوں محمد رسول اللہ پہ، جس میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں ہی حقدار ہوں بندگی کا، عبادت کا، کوئی نہیں میرے سوا. اب تم یہ حجت کر رہے ہو کہ نہیں یہ بھی کچھ ہے، تو پھر ایک کسی تو کتاب میں لکھا ہوگا اس سے پہلے کی، جو اب میں نازل کر رہا ہوں یہ قرآن، اس سے پہلے کوئی کتاب ایسی ہو جس میں یہ بات لکھی ہو، لاؤ پیش کرو میرے پاس. او آثارت من العلم ان کنتم صادقین، یا تمہارے پاس کوئی دور قدیم سے آثار چلے آ رہے ہوں گے لکھے ہوئے، یہ پیغمبر کے، وہ پیغمبر کے، وہ پیغمبر کے، تو وہ آثار پیش کرو. اگر تم سچے ہو تو لاؤ. یہ ہے قرآن. اس کے بعد والی آیت میں، 5ویں آیت کریمہ میں سورہ احقاف کی، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. کیا فرماتے ہیں 5ویں آیت کریمہ میں؟ وَمَنْ أَضَلُّ، اور کون اس سے بڑا گمراہ ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر کے گمراہ کون ہے؟ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کے سوا ایسوں سے دعائیں کر رہا ہے، مانگ رہا ہے ایسوں سے، ایسوں کے سامنے اپنے ہاتھ پسار کے اپنی حاجتیں، اپنے مناجات ایسے لوگوں کے سامنے اپنی احتیاج کو رکھ رہا ہے پوری کرنے کی غرض سے کہ اس کی احتیاج پوری کرے، اس کی مانگ پوری کرے، اس کا مدعا پورا کرے. تو اپنے مدعے کو پورا کروانے کے لیے ایک ایسوں کے سامنے التجا کر رہا ہے، ایسوں کے سامنے اپنی مرادیں رکھ رہا ہے. من لا یستجیب لہ الی یوم القیامۃ، جو قیامت تک اس کی احتیاج پوری نہیں کر سکتے، قیامت تک اس کی دعا کو قبول نہیں کر سکتے، اس کی مراد پوری نہیں کر سکتے، اس کی احتیاج پوری نہیں کر سکتے. ایسوں کے پاس جا کے اپنی احتیاج رکھتا ہے. اس سے بڑا گمراہ کون گمراہ ہو سکتا ہے؟ ذرا بتاؤ. اللہ پوچھ رہے ہیں، اللہ کا سوال ہے. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو ایسوں سے مانگ رہا ہے جو اس کی دعا قیامت تک قبول کر نہیں سکتے؟ جی. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ ان کی دعا سے محض غافل ہیں، ان کی دعا سے وہ غافل ہیں. غافل غافل کیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ کون کون ہوتے ہیں؟ غافل ہونے کی صورتیں کیا کیا ہوتی ہے؟ جی. عن دعائہم غافلون ہے نا، وہ غافل ہیں ان کی دعاؤں سے، یہ جو کر رہے ہیں. ایک زندہ آدمی ہے جس کے لیے ہمیں حکم ہے تعاونوا علی البر والتقوی، آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کر لیا کرو تقوی کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں. کوئی کسی کی مدد مانگ رہا ہو تو اس کو مدد کیا جائے، تعاون کر لیا کرو. کسی کو کوئی حاجت اور ضرورت پڑ جائے کسی سے تو کوئی کسی آدمی سے مانگ سکتا ہے، تو تعاون کر لیا کرو. مجھے پانی کے گلاس کی ضرورت پڑ گئی، پانی پینے کا چاہیے، تو میں کسی کو بولوں گا جاوید بھائی میرے کو ذرا پانی پلاؤ، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ پانی لا کے پلا دیں گے. تو آپ کا تعاون ہوا نا میرے لیے، وہ کام آئے آپ میرے. ایسے کچھ بھی ہو سکتا ہے بے شمار. میں ایک چھوٹی سی مثال دیا. ہمارے زندگیوں میں ایک دوسرے سے وابستگی جڑی ہوئی ہے، کئی کام ایک دوسرے سے ہو سکتے ہیں ہمارے، تو ہم پکار لیتے ہیں کہ بھائی کو پکارا ہوں میں. تو یدعون من دون اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا مدد کے لیے، کام کے لیے، یہ اس میں آئے گا؟ یہ اس بارے میں آئے گا؟ یہ جھگڑتے ہیں، یہ جو آڑی ٹیڑھی حجتیں کرتے ہیں نا، وہ اس طرح کی مثالیں دیتے ہیں. آپ کسی کو پکار کے پانی کا گلاس منگاتے ہو، کسی سے کچھ مانگتے ہو، تو وہ بھی تو پھر غیر اللہ کو پکارنا ہوا. یہ آڑی حجتیں کرتے ہیں تو وہ بھی تو غیر اللہ کو پکارنا ہوا. جب آپ وہ غیر اللہ کو پکارتے ہو، اپنے مسجد میں پکارتے ہو یا شیخ بول کے پکارتے ہو، وہ غلط نہیں ہے. ہم اللہ کے ولی کو پکار رہے تو غلط ہو گیا. اب جھگڑتے ہیں جی، اب جھگڑتے ہیں نا. عقل پر پھترے پڑے ہیں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. زندوں کے لیے یہ عمل کا میدان ہے زمین، اور ہمارے اعمال میں 2 حقوق کی ادائیگی ہے. اللہ کا حق ہم کو ادا کرنا ہے، اور بندوں کے حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے کام آنا ہے. پڑوسی کے ساتھ سلوک کرنا ہے، رشتے نبھانا ہے، ماں باپ کے ساتھ سلوک کرنا ہے. اس کی تعلیم کون دے رہا ہے ہم کو؟ خود قرآن دے رہا ہے ہم کو. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یہ آیت نمبر 36 سورہ نساء میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. سورہ نساء کی 36ویں آیت کریمہ. رب کا ہی حکم آ رہا ہے، آرڈیننس آ رہی ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا،
اللہ ہی کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، عبادت میں کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، یہ حکم آ گیا، آرڈیننس ہے۔ اس کے ساتھ بندوں کے حقوق کے لیے پرٹیکولر سپریٹ آرڈیننس جڑے ہوئے ہیں ساتھ میں۔ بندوں کے حقوق کے لیے سپریٹ آرڈیننس کیسے ہیں؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ، جی وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ ہے نا، وَجَارِ ذِي الْجُنُوبِ وہ سب تفصیل ہے اس کے اندر، وَصَاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، سب تفصیل ہے وہ سورہ نساء کے اندر۔ کیا بتایا اس میں؟ اللہ کے سوا اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بناؤ، یہ حکم کا پہلا حصہ، اور دوسرے حصے میں ماں باپ کے ساتھ سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ سلوک کرنا، یتیموں کے ساتھ سلوک کرنا، مسکینوں کے ساتھ سلوک کرنا، اور پہلو کے ساتھی کے ساتھ سلوک کرنا، ہمسایہ کے ساتھ سلوک کرنا، بیوی کے ساتھ، ہمسایہ کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ سلوک کرتے رہنا، راہ کے مسافروں کے ساتھ سلوک کرنا، ماتحت کے غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے رہنا، یہ تو حکم آ گیا، حقوق العباد کی تفصیل آ گئی۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ بندے بندوں کے کام آتے رہنا دنیا میں۔ پڑوسی کو کوئی ضرورت پڑ گئی، پکار کے پڑوسی کو بولا کہ اے میرے بھائی مجھے اس کی ضرورت ہے، تو وہ غیر اللہ کو پکارنے کے ضمن میں مجرم نہیں بنے گا۔ کیوں نہیں بنے گا؟ اللہ نے خود حکم دیا ہے اپنے بھائی سے بھائی کو مانگنے کا، تو وہ مانگ رہا ہے، تو وہ جرم نہیں ہے، وہ شرک نہیں ہے، وہ اپنے بھائی سے وہی چیز مانگتا ہے جو بھائی کے دینے کی استطاعت بھائی رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے۔ مجھے اگر میرا کوئی دوست، میرا پڑوسی، میرا رشتہ دار مجھ سے کوئی چیز مانگ رہا ہے، تو وہ مانگنے والے کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسی چیز مجھ سے مانگے گا جو میری قدرت سے باہر ہو۔ وہ اگر اس عقیدے سے مجھ سے مانگ رہا ہے کہ میری قدرت میں جو چیز ہے ہی نہیں، اور وہ یہ سمجھ کے مانگ رہا ہے کہ ان کے پاس وہ صلاحیت، وہ قدرت ہے جو قدرت اللہ کے لیے مخصوص ہے، ان کے پاس بھی وہ قدرت ہے، یہ بھی دے سکتے ہیں وہ چیز، اگر وہ مجھ سے بھی مانگ رہا ہو، زندے سے بھی، تب بھی وہ شرک ہوگا، تب بھی وہ شرک ہوگا، کیونکہ ما فوق الاسباب، ما فوق الاسباب، ہماری حدیں ہیں اسباب کے ساتھ وابستہ، ہم مددیں کر سکتے ایک دوسرے کی تو اسباب کی بنیاد پر، اسباب کے تھرو ہم مدد کر سکتے ہیں، سبب کے تھرو، بائی سورس ہم مدد کر سکتے ہیں، وداؤٹ سورس ہم مدد نہیں کر سکتے ہیں۔ سمجھ میں آئے؟ ما فوق الاسباب، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم بے بس ہیں، نہتے ہیں۔ اللہ ما فوق الاسباب مدد کرنے پر قادر ہے، اس کو اسباب کی حاجت نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر مانگنے والا وہ عقیدے سے مانگے کہ ما فوق الاسباب بھی ان کے پاس قدرت ہے، تو وہ شرک ہوگا اللہ کے ساتھ۔ سمجھ رہے بات کو؟ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ اب اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ میں جاوید بھائی کو بول رہا ہوں، جاوید بھی یہاں ذرا پانی پلاؤ، وہ یہاں بیٹھے ہیں، وہ پانی پلانے پر قادر ہے، یہاں سے اٹھ کے جا سکتے ہیں، ہاتھ سے پانی لے سکتے ہیں، پانی بھی مہیا ہے، اویلیبل ہے، وہ لا سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، لیکن گھڑے میں پانی نہیں ہے، اور میں ان کو بول رہا ہوں نہیں، تمہاری قدرت میں پانی نکالنا بھی ہے گھڑے میں سے، خالی گھڑے میں سے، تم اپنی قدرت سے پانی نکالو اس میں سے۔ اب یہ شرک ہے میرا، میں یہ سمجھ رہا ہوں ان کے پاس وہ قدرت حاصل ہے ان کو، جو کہ انہوں فوق الاسباب نہیں کر سکتے، وہ کام جادو سے لا سکتے ہیں۔ یہ عقیدہ تو بدترین عقیدہ ہے نا، جو ہے ہی نہیں وہ لا سکتے۔ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ اب رہی بات دوسری، ایک اور ایک مثال دیتا ہوں آپ کو میں، یہ تو ایک مثال ہو گئی، ما فوق الاسباب آپ نہیں کر سکتے، اور آپ کو مانگنا ہے، وہی خطرناک عقیدہ ہے۔ اب رہی بات دوسری، جاوید بھائی یہاں ہے ہی نہیں، ان کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے گھر میں۔ اب میں یہاں سے پکار رہا ہوں یہ سوچ کر کے کہ جاوید بھائی میں اتنی قدرت ہے کہ میری آواز اپنے گھر میں بیٹھ کے بھی سن سکتے ہیں،
میں یہاں سے ان کو پکاروں گا اے جاوید بھائی میری مدد کرو، تو میرا یہ عقیدہ ہے کہ میں یہاں بیٹھ کے پکاروں تو جاوید بھائی وہاں سن سکتے ہیں، ان کو قدرت ہے اس بات کی، تو یہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے. یہ سبب کے خلاف بات ہے، اسباب کے منافی ہے. یہی عقیدہ کفری اور شرکیہ ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ تو بھی سمجھا رہا ہوں ڈیٹیلنگ سے آپ کو. غافلین کیا ہوتا ہے؟ اب یہ غافل رہیں گے میرے پکارے جانے سے، کیونکہ یہ ان کے گھر میں بیٹھ کے ہے، اور میں یہاں بیٹھ کر کے اگر 10 بار بھی جاوید بھائی پکارا، یہ حضرت کیا ہے؟ غافل ہے میرے پکارے جانے سے. ان کو نہیں معلوم میں پکار رہا ہوں، یہ محض غافل ہے. سمجھ گئے بات آپ کو؟ تو دنیا میں زندہ رہتے ہوئے بھی عمل کی مہلت ابھی باقی ہے، ابھی موت نہیں آئی، ابھی عمل کے اختیارات اللہ نہیں چھینے، کتاب ابھی بند نہیں ہوئی ہماری عمل کی، ابھی کتاب کھلی ہے. اس کے باوجود آدمی غافل ہو سکتا ہے دور دراز جا کر کے. سمجھ میں آئی بات؟ بعض اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے، یہی موجود ہے، میں بھی ہوں، یہ بھی ہے، گہری نیند لگ گئی ان کو، یہاں سو گئے. اب میں ان کو پکار رہا ہوں جاوید بھائی، تو یہ محض غافل ہے میرے پکارے جانے سے. کیوں غافل ہے؟ کیونکہ گہری نیند موت کی بہن ہے. موت چھوٹی موت ہے وہ. اسی لیے ہمارے آقا دعا سکھاتے تھے سوتے وقت اپنے امتیوں کو. کیا سکھائے تھے سوتے وقت؟ کیا دعا سکھائے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام؟ اللہم باسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں اور تیرے نام سے زندہ ہوتا ہوں. یعنی سوتا ہوں نہیں بول رہے، مرتا ہوں. اموت، تیرے نام سے مرتا ہوں، موت جی، وہ احیا زندہ ہوتا ہوں. اچھا، اٹھنے کے بعد کیا دعا سکھا رہے ہیں؟ نیند سے بیدار ہو گئے، نیند سے بیدار ہونے کے بعد کیا بولنا سکھایا آقا؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. الحمدللہ الذی احیانا، شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہم کو زندہ کر دیا. احیانا، جس نے زندہ کر دیا ہے. بعد ما اماتنا، بعد اس کے کہ ہم مر چکے تھے، یعنی نیند میں چلے گئے تھے نہیں بول رہے، ہم مر چکے تھے. تو موت ہی کا حصہ ہے، چھوٹی موت ہے نیند. تو آدمی سو گیا تو کیا ہو گیا؟ غافل ہو گیا آپ کے پکارے جانے سے. جب چھوٹی موت میں غافل ہے، آپ کے پکارے جانے کا جواب نہیں دے سکتا ہے. آپ پکارے، جواب نہیں دے رہا آپ کو. آپ باتیں کر رہے، جواب نہیں دے رہا آپ کو، نیند میں ہے. اٹھنے کے بعد آپ اس کو پوچھیں میں آپ سے رات بھر باتیں کر رہا تھا بھائی، آپ جواب ہی نہیں دے رہے تھے، تو بولے گا مجھے کچھ بھی نہیں معلوم آپ کیا بول رہے تھے، مجھے تو کچھ بھی نہیں معلوم آپ کیا بول رہے تھے. بولے گا کہ نہیں بولے گا؟ آپ ہی کے سامنے پڑا ہوا تھا. لیکن غفلت کی ایک صورت یہ بھی ہے، نیند جی، جب آدمی چھوٹی موت میں غافل ہو جاتا ہے آپ کے پکارے جانے سے، آپ کا جواب نہیں دے سکتا، آپ کی دعا قبول نہیں کر سکتا ہے، تو ایک طویل موت جب طاری ہو جائے اس کے اوپر، ملک الموت آئے اور اس کی روح قبض کر لے اور اس کو عالم برزخ میں پہنچا دے، اس عالم سے دوسرے عالم میں لے کے چلے جائے، عالم ہی بدل جائے، اور آپ یہ عقیدہ رکھیں کہ وہ آپ کی پکار سنتا ہے وہاں پر. کتنا باطل ہے آپ کا تصور، کتنا بھونڈا ہے آپ کا یہ تصور، کتنا بدترین ہے آپ کا یہ عقیدہ، ذرا سوچ لیجئے جی. یہی وہ بات ہے یہاں پر جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. ایسوں کو پکار رہا ہے جو قیامت تک اس کی دعا قبول نہیں کر سکتا. من لا یستجیب لہ الی یوم القیامت، قیامت تک اس کی دعا نہیں سن سکتا، ایسے کو پکار رہا ہے. اور وہم عن دعائہم غافلون، اور وہ ان کی دعا سے محض غافل ہے، ان کو معلوم ہی نہیں ہے کیا پکار رہے ہیں بیٹھ کر کے. وہ دوسرے عالم میں ہے، یہ دوسرے عالم میں ہے. یہ دنیا میں، عالم دنیا میں ہے، وہ عالم برزخ میں ہے.
کوئی میل نہیں ہے دنیاوی عالم کا اور عالم برزخ کا. اور محض پکار رہے ہیں ان کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ اس کے بعد اب خبر دے رہے ہیں کہ حشر کے دن کیا ہوگا. یہ باتیں کس سے ہو رہی ہے؟ مشرکان عرب کو سمجھایا جا رہا ہے، جھجوڑا جا رہا ہے نا. ہاں اب بتا رہے ہیں آیت نمبر 6 میں سورہ احقاف کی، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب پورے انسانوں کو محشر میں، حشر کے دن کھڑا کر دیا جائے گا، روز محشر. اب آپ عالم دنیا میں ہو، فرشتوں کو پکار رہے ہوں گے آپ، تو فرشتے تو دوسرے عالم میں ہیں، آپ کے عالم میں نہیں ہیں. اگر آپ جنوں کو پکار رہے ہو تو وہ بھی آپ کی دعا سے کہیں دور دراز ہو تو غافل ہوں گے. آپ اگر اہل اللہ کہہ کر کے مرحومین کو پکار رہے ہوں جو دنیا سے جا چکے ہیں، دوسرے عالم میں برزخ میں چلے گئے ہیں، تو وہ محض دوسرے عالم میں ہیں، وہ آپ کی دعا سے غافل ہیں. اب جس دن حشر ہوگا، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جس دن انسانوں کا حشر ہوگا، کھڑا کیا جائے گا انسانوں کو روز محشر، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، تو وہ ان کے دشمن بن جائیں گے. کون؟ جن کو یہ پکار رہے تھے، جو ان کی دعا سے غافل تھے محض. اور حشر کے دن ہوگا، حشر کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا سوال. اور یہ باتیں قرآن و سنت میں بہت واضح ہیں. میں آپ کو بتانے والا ہوں ایک چیز. ہر ایک سے پوچھے گا اللہ تعالیٰ، فرشتوں سے پوچھے گا، انبیاء سے پوچھے گا. فرشتوں سے پوچھے گا کیا تم کہتے تھے ان کو ہم کو پکارنا، ہمارے سے دعا کرنا. قرآن میں یہ سب چیزیں موجود ہیں. تو فرشتے کہیں گے اللہ آپ پاک ہے اس بات سے کہ ہم کیسے بول سکتے ہیں ان کو ہمیں پکارو. انبیاء سے پوچھے گا تم بولے تھے کیا ہماری عبادت کرو اللہ کے سوا. انبیاء بولیں گے اللہ آپ پاک ہے اس بات سے ہم کیسے بول سکتے تھے. یہ سب قرآن میں موجود ہے. تو اللہ یہاں پر سورہ احقاف میں اس کا ذکر کر رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں لوگوں کو، ارے دیوانوں تم کو معلوم نہیں ہے کل کیا ہوگا حشر کے دن. تم جن کو پکار رہے ہو وہ تمہاری دعا سے غافل ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں تم پکار رہے ان کو. اور تم ایسوں کو پکار رہے ہو جو قیامت تک تمہاری دعا نہیں قبول کر سکتے، تمہاری دعا کا بدلہ تم کو نہیں دے سکتے. تم ایسوں کے پیچھے پڑھ کے پکار رہے ہو اور تمہارے پکارے جانے سے غافل ہیں. اور کیا ہوگا جب حشر کا دن ہوگا، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب انسان جمع کیے جائیں گے حشر کے دن، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، تو وہی دشمن ہو جائیں گے ان کے. تم فرشتوں کو پکارے، فرشتے تمہارے دشمن بن جائیں گے، تمہارے مخالف ہو جائیں گے. تم انبیاء کو پکارے، انبیاء تمہارے خلاف ہو جائیں گے، تمہارے دشمن بن جائیں گے. تم جن جن کو پکار رہے ہو وہ تمہارے خلاف کمپلینٹ کریں گے. اللہ ہم تو ان کو یہ نہیں بولے تھے کہ ہم کو پکارو. اب یہ بدبختی ہے ان لوگوں کی جو انہوں نے ہم کو پکارا تجھے چھوڑ کر کے. معبود تو تھا، عطا کرنے والا تو تھا، پکارنا تجھے ہی تھا. اور وہ اللہ والے تو اللہ کو پکارتے پکارتے ہی مرے تھے. تو ان کا عقیدہ تو اللہ کے ساتھ وابستہ تھا، تو وہ کیوں برداشت کرنے والے ہیں ذرا مجھے بتائیے. جن کی پوری زندگی اللہ کے ساتھ وابستہ تھی، جن کے خیالات، جن کے تصورات، جن کے عقائد، جن کی سوچ، جن کے نظریات یہی تھے کہ سارا کرتا دھرتا ہمارا رب ہمارا اللہ ہے، اس کے سوا کائنات میں کوئی چیز ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی ہے. وہ جس کو چاہتا عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا عطا نہیں کرتا ہے. سارا اختیار تو اللہ کا ہے. یہ اللہ والوں کا عقیدہ تھا. وہ اسی عقیدے پر مرے اللہ والے. اب لوگ اگر ان کو پکار رہے ہوں تو جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ ان کو گوارا کریں گے کیا؟ وہ ان کو برداشت کریں گے کیا؟ اگرچہ کہ یہ کھڑے رہ کے بولیں گے اجی حضور ہم آپ کو ہی پکارتے تھے، تو وہ لوگ بولیں گے بہت اچھا کرے ہم کو پکار کے. وہ لوگ یہ بولیں گے کہ ہاں بہت اچھا کرے ہم کو پکارے تھے، ہماری بھکتی کرے تھے، بہت اچھا کرے تھے، بولیں گے. خوش ہو جائیں گے کیا وہ؟
کیا بولیں گے؟ لاجیکلی بات بتاؤ کیا بولیں گے وہ؟ ارے ظالموں بے مانو ہم تمہارے کو کب کرو بولے تھے بولیں گے. ارے ہم تو اللہ والے بنو بولے نا, ارے تمہارے کو اللہ سے مانگو بولے نا ہر چیز, تم ہمارے کو ایک پکارے. کانوا لہم اعداء, اللہ فرما رہے وہ ان کے دشمن بن جائیں گے, ان کے مخالف ہو جائیں گے, اگینسٹ ہو جائیں گے, ان کے اگینسٹ ہو جائیں گے وہ لوگ. ارے تمہارے کو ہم کہیں کو بولے رہے پکارو بول کے, کہیں کو ہمارے پیچھے ہمارے پڑے ہوئے تھے تم پکارتے ہوئے. زندہ جاوید اللہ تھے حی القیوم, تم وہ حی القیوم کو چھوڑ کر کے ہماری خبروں پہ کیوں مرے تھے؟ وہ نہیں پوچھیں گے. کانوا لہم اعداء, وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے. اور کیا ہوں گے؟ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. کیا فرما رہے اللہ؟ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ, اور وہ ان کی عبادت کا کفر کر دیں گے. یہ جو عبادت کر رہے تھے ان کے پاس جا کے, ان کے چڑھاوے چڑھا رہے تھے, نذرانے چڑھا رہے تھے, ان کی بھکتی کر رہے تھے, ان کے میلے ہو رہے تھے, ان کے جلسے ہو رہے تھے, وہ سب ہو رہا تھا نا دنیا میں, مگر وہاں انہوں ان کی پوری بندگی کا فرق چڑھا دیں گے اور صاف سیدھا بولیں گے یہ جو کچھ بھی عبادتیں کرے ہم اس کے منکر ہیں, ہم کفر کرتے ہیں ان کی عبادت کا, ہم کو نہیں معلوم یہ کیا کرتے تھے, صاف انکار کر دیں گے. ہم نے کہا ہی نہیں تھا ان کو یہ کرنے کے لیے. کانوا لہم اعداء, وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے. اور وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ, اور وہ ان کی عبادت سے کفر کر جائیں گے. یہ مشرکان عرب کو جواب دیا جا رہا ہے قرآن, بذریعہ قرآن. ان کے عقائد کا کچا چٹا کھول رہے ہیں اللہ تعالیٰ, اور ان کو جواب دے رہے ہیں کہ یہ تمہارا سارا تصور ایک دم باطل ہے, تمہارا سارا کانسیپٹ, سارا عقیدہ, سارا فیتھ ایک دم باطل فیتھ ہے تمہارا, مطلب عقیدہ غلط ہے, بکواس عقیدہ ہے, غلط عقیدہ ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اور بہت سے مقامات ہیں قرآن مقدس کے, میں تو یہ بھی سورہ احقاف ہی کھولا ہوں آپ کے سامنے بھی, یہ 4 5 6 3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھ کر کے میں سنایا ہوں. اور اگر آپ چاہیں تو دوسرے صورتوں بھی دیکھ لیجئے. میں نے آپ کو کہا بھی سورہ لقمان اسی سے ملتی جلتی اسی ضمن کی ہے. فارونی ماذا خلق اللہ, جیسے وہاں سورہ احقاف میں پوچھے نا ارونی ماذا خلق من الارض, مجھے بتاؤ زمین میں سے کیا پیدا کیا انہوں نے, ہے نا سورہ احقاف کی ابھی سنایا نا آپ کو 4 آیت کریمہ میں. اب آپ اس کو دیکھتے ہیں سورہ لقمان میں, تو آپ کو بتا دیتا ہوں انشاءاللہ وہ بھی. آیت نمبر 11 سورہ لقمان نکال لیجئے اور وہاں پڑھ لیجئے, بلکہ 10 آیت نمبر 10 اور 11 پڑھنا ضروری ہے آپ کو. 10 کے ساتھ پڑھیے تو بہت تفصیل سے بات سمجھ میں آئے گی. سورہ لقمان 10 اور 11. آیت نمبر 10 سورہ لقمان میں رب العالمین خبر دیتے ہیں, اپنی قدرتوں کا اظہار کرتے ہیں, اپنے پاورز کا. کیا فرماتے ہیں؟ خلق السماوات بغیر عمد, خلق السماوات بغیر عمد. عمد عماد ستون, الصلاۃ عماد الدین بولتے ہیں, آپ حدیث پڑھتے رہتے ہیں, یاد ہے بچوں کو پڑھا لیتے ہیں. صلاۃ عماد الدین, عماد کا مطلب ستون, عمد ستون, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں خبر دے رہے ہیں, آپ کو انفارم کر رہے ہیں, خلق السماوات بغیر عمد, اللہ نے 7 آسمانوں کو اوپر تلے پیدا کیا ستونوں کے بغیر. پلرز نہیں ہے, وداؤٹ پلرز آپ ایک چھت وداؤٹ پلر کھڑے نہیں کر سکتے. آپ سارے سائنسدان مل کر کے, سارے انجینئرز مل کر کے ایک چھت بغیر ستون کے آپ کھڑے کر سکتے ہیں, سپورٹ کے بغیر, وداؤٹ اینی سپورٹ. جی, یا تو کینٹیلیور سپورٹ دیں گے, یا تو پلر دیں گے, یا تو ہینگ کریں گے. جی,
وداؤٹ ہینگنگ، وداؤٹ کینٹیلیور سپورٹ، وداؤٹ پلرس، وداؤٹ کالمس آپ بنا سکتے ہیں، ایک چھت بنا سکتے ہیں. رب کی خلقت، اس کی قدرت، اس کے ٹیکنیک، اس کے پاور، اس کی صلاحیت پر ذرا غور کرو. ساتوں آسمان اوپر تلے بغیر چھت کے بنا کے کھڑے کر دیا اس نے، بغیر عمد. ترونہا، تم دیکھ رہے ہو، تم دیکھ رہے ہو پہلے آسمان کو کھڑا ہوا ہے تمہارے سامنے، چھت. جی وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، زمین میں پہاڑوں کو میخیں بنا کر کے کیلوں کی طرح ٹھوک دیا. یہ جو پہاڑ ہے نا زمین کے اوپر، آپ اور ہم جو دیکھ رہے ہیں پہاڑ اوپر اٹھے ہوئے ہیں، چوٹیاں، ہم کو معلوم ہی نہیں تھا. اللہ نے 1400 سال پہلے کہا القا فی الارض رواسیہ، القا فی الارض، زمین میں ٹھوک دیا ہے پہاڑوں کو. زمین میں ٹھوک دینا مطلب کیل اندر جانا، اتنا ہی جڑ اس کی. ہم کو تو اوپر دکھتا تھا پہاڑ، لیکن 1400 سال پہلے اللہ بولے زمین میں ٹھوک دیے پہاڑ. تو زمین کے اندر پہاڑ ہے کیا؟ ہم میں سے کسی کو معلوم ہی نہیں تھی یہ بات. ماڈرن سائنس ٹیکنالوجی تحقیق کرنے کے بعد اب سائنس کہہ رہی ہے کہ پہاڑ جتنا اوپر ہوتا ہے اتنا ہی گہرا اس کے اندر ٹھکا ہوتا ہے. پہاڑ جو ہوتا ہے اوپر جو دکھ رہا ہے آپ کو، زمین کے اندر اس کی جڑیں ٹھکی ہوئی ہوتی ہیں. اور 1400 سال پہلے اللہ نے قرآن میں یہ خبر دی تھی جب سائنس بھی نہیں تھی، ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی آپ کی. اسی لیے میں کہتا ہوں سائنس کو قرآن کے سامنے عاجز ہو کر کے گھٹنے ٹیک دینے چاہیے. سائنس تو بہت تحقیق کرنے کے بعد اپنے نتیجے کو پہنچتی ہے، لیکن جب یہ اتنی محنت کے بعد سائنس اپنا نتیجہ بیان کرتی ہے، اس کے بعد مٹھائیاں کھلا لیتے ہیں، فخریہ اپنے آپ کے سامنے ایک ایک پیش کر لیتے ہیں کہ اتنی بڑی سرچ ہے صاحب کی، سائنٹسٹ صاحب کی اتنی بڑی ریسرچ ہے، اتنی تحقیق کے بعد رزلٹ یہ سامنے ہمارے ہے کہ پہاڑ زمین کے اندر بھی اتنا ہی ٹھکا ہوا ہے. کیا کام کرے صاحب آپ، مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں، ایوارڈ دے رہے ہیں. لیکن جب ان کے سامنے یہ بات آ جائے کہ تمہارا ایگزیکٹلی آنسر تمہاری تحقیق سے بھی صدی پہلے، 1500 سال پہلے اس کا آنسر موجود ہے، تو ان کی پوری کھسیانی بلی ہو جاتے ہیں، پھر کھمبا نوچے، ارے یہ کیا ہو گیا، ارے ہم اتنی محنت کرے تھے تو آنسر موجود ہے پورا. بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ آنسر ہی موجود ہے پورا کمپلیٹ. تو قرآن وہ ہے جو پاسٹ کو بیان کرتا ہے، ماضی کو تو اتنا ماضی بیان کرتا ہے جہاں تمہارے جد امجد پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، تم انسان ہی نہیں پیدا ہوئے تھے، اس سے پہلے کی تاریخ بھی بیان کرتا ہے قرآن. پاسٹ جب کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا وہ بھی بیان کرتا ہے قرآن. پاسٹ اتنا بیان کرتا ہے. پریزنٹ بیان کرتا ہے تو ایسا پریزنٹ بیان کرتا ہے جہاں آپ کی عقلیں دنگ ہو جاتی ہے، ارے یہ بھی قرآن کو معلوم ہے، یہ بھی قرآن کو معلوم ہے. اور فیوچر بیان کرتا ہے تو وہ فیوچر بیان کرتا ہے جہاں آپ کے جد امجد کی بھی گمان نہیں جائے گی. تو اس لیے سائنس کو چاہیے قرآن کو مائی باپ بنائے، گھٹنے ٹیک دے اور اس سے بہت کچھ لے لے، اس سے سیکھ لے، اس سے اپنے آپ کو سنوار لے، اپنی زندگیاں سنوار لے. سائنسدانوں کو چاہیے دنیا بھی بنا لے قرآن کے ذریعے اپنی، اور آخرت بھی بنا لے اپنی، اس پر ایمان لے آئے. ہماری دعوت تو یہ کہ قرآن پہ ایمان لا لو تو دنیا کا بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے. تو قرآن نے کہا وہ القا فی الارض رواسیہ، پہاڑوں کو ہم نے میخیں بنا کر کے گاڑ دیا. اچھا یہ بھی اتنا ہی خبر نہیں دی کہ پہاڑوں کو میخیں بنا کے ہم نے گاڑ دی، بلکہ ریزن بھی بیان کر دیا. میخیں بنا کے گاڑ دینے کا، پہاڑوں کو زمین میں گاڑنے کا ریزن کیا ہے، کیوں گاڑا، کیا ضرورت تھی پہاڑوں کو گاڑنے کی زمین میں، وہ بھی بیان کر دیا. ریزلٹ اس کا ریزن کیا بیان کر رہا ہے، ان تمید بکم، اس لیے گاڑ دیا کہ تم کو لے کے نہ ڈولے، یہ ڈولے نہیں تم کو لے کر کے، ادھر ادھر نہ جھلکے، اس لیے بیلنس کر دیا. پہاڑوں کے ذریعے اس کو قرار دے دیا، بیلنس کر دیا.
سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سائنس آج کہہ رہی ہے پوری تحقیق کے بعد یہ پہاڑ زمین کی پشت پر خالی ہے، ایسی اٹل نہیں ہے، الٹ اپ نہیں ہے. سائنس کہہ رہی ہے جو پہاڑوں کو کاٹ رہے ہیں نا اب لوگ، تو اب جو ہے آپ کو معلوم ہے ایک ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے باضابطہ، جرم ہے سزا کر دیں گے آپ کو، جیل ہو جاتی ہے آپ کو. کئی کو بنائے ان لوگوں کو؟ کئی کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ؟ کیوں اتنا زور کیوں دے رہے ہو پہاڑ نہیں کاٹنا؟ عمر قید ہو سکتی ہے آپ کو، عمر بھر کی جیل. کیوں اتنی سختی ہے؟ پوری تحقیق کے بعد آج سائنس اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ یہ پہاڑوں کا وجود زمین کی پشت پر الٹ اپ نہیں ہے، نمائش کے لیے نہیں ہے، دکھاوے کے لیے نہیں ہے. یہ پہاڑ زمین کا بیلنسڈ ہے. پہاڑ نہیں رہیں گے تو زمین میں بھوچال ہوں گے، زلزلے ہوں گے، تہس نہس ہو جائے گا سب کچھ. جب نہ سائنس تھی، نہ ٹیکنالوجی تھی، نہ تحقیق تھی تمہاری، اور وہ محمد رسول اللہ کسی اسکول میں گئے، نہ قلم پکڑے نہ پین پکڑے، اور یہ بات بول رہے ہیں. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، پہاڑوں کو میخیں بنا کر کے زمین میں گاڑ دیا ہے تاکہ وہ بیلنس رہے، ہلے نہیں جگہ سے، زلزلے نہ ہو اس کے اندر، تم کو گرا نہ دے، ڈھلک نہ دے، تم کو ڈھلک نہ دے. ان تمید بکم، کہیں تم کو ڈھلک نہ دے، اس لیے اس کو ہم نے بیلنسڈ کیا ہے. ارے کیا بولتے بھائی، قرآن کہاں سمجھتے آپ؟ یہ احسان ہے، اللہ تعالیٰ اپنے احسان جتا رہے ہیں، اپنے پاورز بتا رہے ہیں آپ کو. اس کے بعد کیا بول رہے ہیں؟ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، کیا بول رہے ہیں؟ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اس نے زمین کے اندر ہر قسم کے جاندار پھیلائے ہیں، بے شمار. زمین کے اوپر، زمین کے اندر، پتھروں کے اندر، سمندروں کے اندر، ندیوں کے اندر، جھاڑوں میں، پتوں میں، گھاس میں. ارے آپ کوئی تصور نہیں کر سکتے. آپ کا کھانا سڑ جاتا ہے تو اس میں مخلوق پیدا کر دیتے ہیں، وہ کھا لیتے، چٹ کر دیتی ہے وہ مخلوق. آپ کا فدلا سڑ جاتا ہے تو اس کو کھانے کے لیے مخلوق پیدا کر دیتے ہیں، وہ چٹ کر دیتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ کتنا بڑا خلاق العلیم ہے وہ اللہ، آپ کو اس کا تصور بھی نہیں آپ کے پاس، کسی کے پاس، پوری مخلوق کے پاس. کتنا بڑا خالق ہے وہ. دکھائی دینے والی مخلوق کروڑوں میں ہے، نہ دکھائی دینے والی مخلوق جس کو آپ مائکرو آرگنزمز کہتے ہیں، بیکٹیریا، جراثیم، اتنے باریک بھی ہے، اتنے باریک بھی اس کی خلقت میں کروڑوں میں، اربوں میں ہے، آپ شمار نہیں کر سکتے. اتنا بڑا خلاق العلیم ہے وہ. جی سبحان اللہ وبحمدہ وسبحان اللہ العظیم. وہ اللہ ہے. تو اس نے فرمایا کہ زمین میں ہر قسم کے جاندار پھیلا دیے اس نے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے بارش وہی برساتا ہے. جی فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، اور اس بارش کے ذریعے سے ہر قسم کے جوڑے اگاتا ہے، ترکاریوں کے بھی جوڑے ہیں، نباتات کے بھی جوڑے ہیں. سبحان الذی خلق ازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون. یہ سورہ یاسین میں ہے نا، پڑھتے نا آپ سورہ یاسین میں. بہت پاک ہے وہ اللہ. سبحان الذی خلق الازواج کلھا، جس نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں. پھلوں کے بھی جوڑے ہیں، نر مادہ پھلوں میں بھی ہوتے ہیں. انانس خرید رہے ہیں تو راجا اور رانی خرید رہے ہیں، سیتاپھل خرید اور رام پھل خرید رہے ہیں. ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، انڈیا کی، بھارت دیش کی ہمارے. اب وہ نام تو کچھ اور ہی ہوں گے اس کے، لیکن ہمارے بھارت دیش میں اس کو سیتاپھل رام پھل کہا جاتا ہے. جوڑا تو ہے، معلوم ہوا جوڑا ہے، وہ نام کچھ بھی ہو، جوڑا تو ہے پھل کا. ہر چیز کے جوڑے ہیں کائنات کی.
ہر پھل کا جوڑا ہے، ہر جھاڑ کا جوڑا ہے، ہر نباتات کا جوڑا ہے، انسانوں کا جوڑا، جانوروں کا جوڑا، ہر چیز جوڑے میں۔ اگر کسی کا کوئی جوڑا نہیں ہے، صرف اکیلا اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف خالق اکیلا اللہ ہے، باقی ہر چیز جوڑوں میں ہے۔ تو اس کی خبر دی یہاں پر کہ اس نے بارش کے ذریعے سے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے ہیں، من کل زوج کریم۔ اس کے بعد اپنی اس خبر کو، اپنی اس قدرت کو بیان کر دینے کے بعد، یہ ہے اللہ، یہ بتانے کے بعد اب کیا سوال پوچھتے ہیں؟ ھذا خلق اللہ۔ اب آیت نمبر 11 میں کہہ رہے ہیں، سورہ لقمان کی 10ویں آیت ہو گئی، اب 11ویں آیت میں کہہ رہے ہیں ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی خلقت ہے، اللہ کی پیدا کردہ کریشن ہے۔ ساتوں آسمان، زمین میں جو کچھ ہے، آسمانوں سے بارش برسنے کے بعد کی نباتات ہیں، زمین میں پھیلے ہوئے جاندار ہیں، کائنات پوری۔ ھذا خلق اللہ، یہ خلق اللہ کی خلق ہے، اللہ کی پیدا کردہ چیزیں ہیں، کائنات ہیں، یہ اللہ کا کریشن ہے، اللہ کی تخلیق ہے۔ ھذا خلق اللہ فارونی، اب پوچھ رہے ہیں فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، یہ تو میں بتایا میری خلقت ہے سب کچھ، اب ذرا مجھے تم یہ بتاؤ کہ ان دوسروں نے کیا پیدا کیا ہے میرے سوا، جن کی تم بھکتی کر رہے ہو، ان کی پیدائش کیا ہے، ان کا کریشن کہاں ہے، انہوں نے کیا کریٹ کیا بھائی، انہوں نے کچھ پیدا کیا ہو تو مجھے بتاؤ، جو ان کی عبادت کا حق رکھتے ہو۔ یہ جی سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات بھائی؟ اللہ تعالیٰ کے سوالات ہیں بھائی، جواب کیا دیں گے؟ اللہ پوچھ رہے ہیں فارونی، تو اب بتاؤ مجھے تم، ماذا خلق الذین من دونہ، اس کے سوا ان لوگوں نے کیا پیدا کیا ہے؟ جی بل الظالمون فی ضلال مبین، بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ یہ ظالم کھلے ہوئے ظلم پر اتر آئے ہیں۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں یہ جو میرے سوا آؤ بھگت کر رہے ہیں ان لوگوں کی، مخلوق کی، میرے مخلوق کی، تو یہ ظالم ہے، یہ لوگ جو ظلم پر اتر آئے ہیں، سری ظلم۔ یہ تو حق میرا تھا، انہوں نے میرا حق میری مخلوق کو دے دیا۔ یہ تو میرا حق تھا کہ یہ میری بندگی کرتے، میرے سامنے عاجز ہو جاتے، ساری مرادیں میرے سامنے رکھتے، ساری حاجتیں مناجاتیں میرے سامنے رکھتے، مجھ سے وابستہ رہتے، مگر انہوں نے دوسروں کو پسند کر لیا اس کام کے لیے۔ اس لیے یہ ان کا ظلم ہے، بلکہ یہ ظالم تو بڑے ناانصافی پہ اتر آئے ہیں، بے عدلی پہ اتر آئے ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ بہت ہے قرآن میں، بہت ہے یہ سب چیزیں قرآن میں سمجھنے کے لیے، یہی ہے قرآن میں سب کچھ۔ اللہ اپنے بارے میں بار بار قرآن میں زور دے کر کے بتاتا ہے میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، عبادت کے لائق صرف میں ہوں۔ اللہ بار بار رکھتا اپنے آپ کو ہمارے سامنے، عبادت کے قابل صرف میں ہوں لوگوں، صرف میں ہوں۔ جھولی میرے سامنے پسارو، بھیک مجھ سے مانگو، عطا کرنے والا میں ہوں، داتا میں ہوں۔ لیکن بندے اس اکیلے کو چھوڑ کر کے اس سے مانگتے، اس سے مانگتے، یہاں جھولی وہاں جھولی پسارتے پھرتے ہیں، اس کے در پہ اس کے در پہ فقیر بن کے بیٹھتے ہیں۔ یہ وہ غلطیاں تھے مشرکان عرب کے، یہ وہ بدترین عقائد تھے ان کے، جن کو اللہ نے اپنی طرف بلایا، اپنی طرف دعوت دی، رسول اللہ کی زبانی ان کے سامنے یہ سب کچھ پیش کروایا۔ معلوم ہوا رسول اللہ کا اور صحابہ کا عقیدہ کیا ہے اور ان کا عقیدہ کیا ہے۔
اللہ جو دعوتیں دے رہا ہے اس کو قبول کر لیے تبھی تو مسلمان ہے، اور تبھی تو رسول اللہ کے صحابی ہے۔ اللہ جب ان سے یہ کہہ رہا ہے کہ میرے سوا کوئی نہیں ہے تو انہوں نے اللہ کے سوا ہر ایک کو ٹھکرا دیا، تبھی تو وہ صحابی بنے رسول اللہ کے۔ اور ہمارا عقیدہ آج برخوردار کس کے ساتھ ہو گیا؟ رسول اللہ کے صحابہ کے ساتھ ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں یا وہ مشرکان عرب کے تصور کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے ہیں؟ ذرا سوچ لیجئے۔ اور بہت ہے قرآن میں۔ آئندہ اتوار پھر بتاؤں گا آپ کو، پھر یہ بھی بتاؤں گا میں کہ ان مشرکوں یعنی عرب کے مشرکین جو تھے ان کے عقیدے میں ہی شرک نہیں تھا۔ میں نے آپ سے کہا مشرکین میں اہل کتاب بھی تھے، ان کے عقیدے کی نوعیت کیا تھی؟ مشرکان عرب کے عقیدے میں جو شرک تھا وہ شرک کی نوعیت کیا تھی وہ بھی بتاؤں گا میں آپ کو۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا جو لا الہ کی دعوت رسول اللہ دیے وہ کتنا عظیم کلمہ ہے لا الہ، اس سے کیا مراد ہے اس لا الہ سے؟ لا الہ الا اللہ ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ کتنی عظیم شے ہے، کتنا عظیم کلمہ، کتنی عظیم دعوت ہے رسول اللہ کی۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملکوا العرب والعجم۔ جو رسول اللہ کھڑے ہو کر کے اپنی قوم سے بولے کہ میری قوم کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے، عرب ہی نہیں عجم بھی تمہارے زیر ہو جائے گا۔ کتنی انقلابی دعوت تھی۔ میں سمجھ رہا ہوں آپ حضرات میری باتیں سمجھ رہے ہیں، مگر کتنی قلیل تعداد ہے جو ان عظیم باتوں کو سننے کے لیے بیٹھی ہے۔ اندازہ لگاؤ ہم کہاں ہیں؟ ہم قیامت کے بہت 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 قریب ہے۔ اس وقت ان حقائق کو سمجھنے کے لیے کسی کی خواہش نہیں ہے، کوئی خواہش نہیں رکھتا یہ حقائق بھی سمجھنا چاہیے ہم لوگوں کو، اتنی گہری بات ہے۔ بلکہ یہ کہا جائے گا کہ ارے کیا لمبا کھینچتا بھائی، بہت لمبا کھینچ کے ہمارا وقت خراب کرتا اور ہم کو بور کرتا، یہ بولیں گے زیادہ ہو جائے تو۔ بولیں گے میری عادت بہت خراب ہے جو بہت زیادہ ڈیپتھ میں جا کے بہت لمبا چوڑا کر کے بات کھینچ تان کرتا ہے، یہ بولیں گے، مگر یہ نہیں کہیں گے کہ بہت ڈیپتھ میں جا کے ہم کو باتیں سمجھائی جا رہی ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ نہیں بولیں گے۔ تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ قیامت بہت قریب ہم آ چکے ہیں۔ ایمان والے فوت ہو جائیں گے آہستہ آہستہ، اور یہ کلمہ جس کی ہم دعوت دینے کے لیے بیٹھے ہیں وہ کلمہ اجنبی بن جائے گا لوگوں کے لیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبریں ہیں۔ اللہ کے رسول فرمائے قیامت سے پہلے اسلام کی کیا گت ہوگی؟ کلمہ لا الہ الا اللہ کو لوگ بھلا دیں گے۔ کبھی کوئی آدمی اگر وہ کلمہ پڑھ لے لا الہ تو کچھ بوڑھیاں اور بوڑھے بولیں گے ارے یہ وہ کلمہ ہے جو ہمارے باپ دادا سے ہم سنتے تھے۔ کچھ بوڑھے اور بوڑھیاں عمر دراز وہ بولیں گے ارے تجھے کیسے معلوم ہو گیا یہ کلمہ؟ یہ تو ہمارے دور قدیم باپ داداؤں سے ہم سنتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ تو وہ کلمہ، اتنا اجنبی ہو جائے گا یہ کلمہ۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے، وہ ہوگا۔ ہم جا رہے ہیں کشا کشا اسی کی طرف، تقدیر لے جا رہی ہے، انسان جا رہے ہیں اسی طرف۔ کسی کو نہیں چاہیے کلمے کی تفصیل، ڈیٹیلنگز، اس کی محبت، الا ماشاءاللہ کچھ دلوں میں ہے، بس وہ چند بچے ہوئے ہیں، وہ بھی آہستہ آہستہ فوت ہو جائیں گے اور مر جائیں گے، کھپ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ ایسے میں مبارک تو ہے آپ حضرات جو اس کے لیے وقت دے رہے ہیں، اتنا بیٹھ کے سن رہے ہیں۔ یہ تو اللہ کی توفیق سے ہی ہو سکتا ہے نا، اس کی توفیق کے بغیر نہیں، بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کا یہ بیٹھنا اس اللہ کی طرف سے آپ کو ایک توفیق ہے، ایک ہدایت ہے جو بیٹھے یہاں اور سن رہے ہیں۔
اور میں بول رہا ہوں، بول سک رہا ہوں، اسی کی قدرت کا ایک شاہکار ہے، وہ بلوا رہا ہے تو میں بول رہا ہوں، وہ موجد ہے میرے وجود کا، وہ جو چاہے گا وہی تو ہوگا۔ اس کے اذن کے بغیر نہ کوئی شر اپنا کام کر سکتا ہے، نہ کوئی خیر اپنا کام کر سکتا ہے، ہر ایک کے لیے اس کا اذن درکار ہے۔ تو اگر ہم کچھ بول اور سن رہے ہیں تو اس کے اذن سے ہو رہا ہے تو الحمدللہ کہیے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو ہم کو یہاں بٹھاتا ہے اور بلواتا اور سنواتا ہے۔ کوشش کیجئے کہ اپنے بھائی بندھوؤں پر بھی کچھ ہمارا احسان ہو، ان کو بھی ساتھ لانے کی کوشش کیجئے، ان تک بات پہنچانے کی کوشش کیجئے۔ آپ بھی حصہ داری لیجئے اس کام میں، جو سن رہے ہیں اس کو آگے تک پہنچانے کا حصہ لیجئے، آپ کسی ذریعے سے پھیلائیے، پہنچائیے آگے تک۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کہنے سے سننے سے زیادہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ جب تک ہم کو دنیا میں زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، خاتمہ بالخیر ہو، ایمان کے ساتھ اسلام پہ رہتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو۔ اللہ جب ہم تیرے پاس آئیں تو ہم سے راضی ہو کر کے ہم کو معاف کر دے۔ تیرے غضب اور تیرے غصے کے مقابلے ہم تیری رحمت کو لے آتے ہیں پروردگار، تیری رحمت کی بھیک مانگتے ہیں، تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہے، تیرے غصے کے مقابلے تیری رحمت ہمارے لیے کافی ہو جائے۔ اپنی رحمت کے آغوش میں ہم کو چھپا لے اللہ، اپنے سائے میں ہم کو جگہ دے دے اللہ، ہمارے سب قصور اور خطاؤں کو بخش دے۔ زبردست عزیز الغفور اللہ اپنی غفاریت کے پردے اڑا دے ہمارے عیبوں پر۔ پروردگار قرآن مقدس کا مہینہ بھی آ رہا ہے رمضان، اللہ وہ عظیم مہینہ ہم کو عطا فرما، ہم کو موقع عنایت کر کہ ہم تیری رضا حاصل کر سکے اور اعمال میں اضافہ کر سکے اپنے۔ اللہ تو ہم سے راضی ہو، اور قرآن مقدس کو اللہ تو دنیا میں بھی ہمارا ولی بنا دے، ہمارا کام آنے والا بنا دے، اور حشر کے میدان میں ہمارا سفارش کرنے والا قرآن کو بنا دے۔ اور اے اللہ صاحب قرآن کو ہمارے لیے شافی محشر بنا، ان کی شفاعت ہمارے مقدر فرما، ہمارے اہل و عیال کے مقدر فرما۔ اللہ ہمارے آقا کا ساتھ نصیب فرما، آپ کے ساتھ جنت میں مقام عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا نبینا محمد وعلی آل محمد، وسلم علی جميع الانبیاء والمرسلین والملائکۃ المقربین، وسلام علی عباد اللہ الصالحین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔